وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ ایران ڈیل کے لیے سفارتی کوششوں میں پیش رفت۔ العربیہ نیوز نے معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے کی کوششوں کا دعویٰ کر دیا۔ حتمی مسودے کی تیاری کے باقاعدہ اعلان کے لیے پاکستان کی اہم شخصیت کا آج ایران کے دورے کا بھی امکان۔ ایران کے جواب کا چند دن انتظار کریں گے، معاہدہ ہونے تک ایران کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا دو ٹوک پیغام۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران سے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے۔ ایران کے لیے بہتر ہے کہ معاہدے پر دستخط کر دے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو نئی تجاویز موصول، تہران نے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ انہوں نے مطالبات کو ایرانی عوام کے حقوق قرار دے دیے۔ پاکستان کی گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکنوں کی غیر قانونی حراست اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش۔ بین الاقوامی سمندری حدود میں اسرائیلی قابض افواج کا گلوبل سمود فلوٹیلا کو روکنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ بھارت دہشت گردی کا ایکسپورٹر، کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی قرار۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے دعوے گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران کہا کہ افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری ہوئی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر درست آپریشن کیے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنواب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ خارجی عمر عرف جان میر عرف طور ثاقب 4 دیگر دہشت گردوں سمیت ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی سرغنہ عمر عرف جان میر عرف ثاقب طور کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ وزیر اعظم کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزاز میں ناشتے کی تقریب۔ وزیر اعظم نے امن، استحکام اور حکومتوں اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا۔ پاکستان سی پیک کے اگلے مرحلے میں اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے پرعزم، پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، اسٹریٹجک تعاون اور غیر متزلزل دوستی کی روشن مثال قرار۔ پاکستان ون چائنا اصول پر مضبوطی سے کاربند ہے۔ پاکستان مختلف شعبہ جات میں چین کے تعاون کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر پیغام۔ پاکستان کی آئندہ مالی سال پرائمری سرپلس کا ہدف 2% رکھنے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کی IMF کو یقین دہانی۔ اسٹیٹ بینک کا مہنگائی کو مناسب حد تک رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کا عزم۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، کاروبار کے دوران 2500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,67,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ECC میں بطور رکن شامل کر لیا گیا۔ سندھ کابینہ نے ماہی گیری پابندی میں 15 دن کی نرمی کی منظوری دے دی۔ 1 جون سے 15 جون تک ماہی گیری کی اجازت ہوگی۔ وفاق نے آٹزم سینٹر کے لیے سندھ سے تعاون طلب کر لیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کے مطابق خصوصی افراد کی تربیت سندھ کے کامیاب اور جامع ماڈل کا اعتراف ہے۔ اور اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، کچھ مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
امریکہ ایران ڈیل کے لیے سفارتی کوششوں میں پیش رفت۔ العربیہ نیوز نے معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے کی کوششوں کا دعویٰ کر دیا۔ حتمی مسودے کی تیاری کے باقاعدہ اعلان کے لیے پاکستان کی اہم شخصیت کا آج ایران کے دورے کا بھی امکان۔ ایران کے جواب کا چند دن انتظار کریں گے۔ معاہدہ ہونے تک ایران کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا دو ٹوک پیغام۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران سے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے۔ ایران کے لیے بہتر ہے کہ معاہدے پر دستخط کر دے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو نئی تجاویز موصول۔ تہران نے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ انہوں نے مطالبات کو ایرانی عوام کے حقوق قرار دے دیے۔ پاکستان کی گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکنوں کی غیر قانونی حراست اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش۔ بین الاقوامی سمندری حدود میں اسرائیلی قابض افواج کا گلوبل سمود فلوٹیلا کو روکنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ بھارت دہشت گردی کا ایکسپورٹر۔ کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی قرار۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے دعوے گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران کہا کہ افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری ہوئی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر درست آپریشن کیے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنواب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ خارجی عمر عرف جان میر عرف طور ثاقب 4 دیگر دہشت گردوں سمیت ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی سرغنہ عمر عرف جان میر عرف ثاقب طور کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ وزیر اعظم کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزاز میں ناشتے کی تقریب۔ وزیر اعظم نے امن، استحکام اور حکومتوں اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا۔ پاکستان سی پیک کے اگلے مرحلے میں اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے پرعزم۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، اسٹریٹجک تعاون اور غیر متزلزل دوستی کی روشن مثال قرار۔ پاکستان ون چائنا اصول پر مضبوطی سے کاربند ہے۔ پاکستان مختلف شعبہ جات میں چین کے تعاون کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر پیغام۔ پاکستان کی آئندہ مالی سال پرائمری سرپلس کا ہدف 2% رکھنے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کی IMF کو یقین دہانی۔ اسٹیٹ بینک کا مہنگائی کو مناسب حد تک رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کا عزم۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ کاروبار کے دوران 2500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,67,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ECC میں بطور رکن شامل کر لیا گیا۔ سندھ کابینہ نے ماہی گیری پابندی میں 15 دن کی نرمی کی منظوری دے دی۔ 1 جون سے 15 جون تک ماہی گیری کی اجازت ہوگی۔ وفاق نے آٹزم سینٹر کے لیے سندھ سے تعاون طلب کر لیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کے مطابق خصوصی افراد کی تربیت سندھ کے کامیاب اور جامع ماڈل کا اعتراف ہے۔ اور اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کچھ مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم رہے گا۔